تھوڑی سی آواز کو اور بلند کرے، بچے بڑے مل کے پڑھے. درود پاک ہے. یقیناً درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی. اور بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو سلام ان پر، جانا ہو گھر مدینہ. درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو کہ فرشتے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہے نا. درود پاک بڑا پیارا عمل ہے. تو جیسے پڑھاؤ مل کے پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو ایک دفعہ پڑھے، اللہ پاک اس سے 6 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سوچئے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 6 لاکھ مرتبہ درود کا ثواب دیا جائے گا. یعنی نیکی کمانا کتنا آسان ہے، آسان ہے نا، اتنا ایزی ہے کہ انسان اگر چاہے تو 1 منٹ میں وہ ایک نہیں بلکہ 2 قرآن پاک مکمل کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے 1 منٹ میں؟ تو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ شریف یاد ہے، یاد ہوگی نا، ہر ایک کو یاد ہے. جو بندہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کی سورہ پڑھے، اللہ اسے 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو گویا 3 مرتبہ پڑھنے پر 1، پھر 6 مرتبہ پڑھے تو بولیے 2، 9 مرتبہ پڑھے تو 3. اب 1 منٹ میں آپ دیکھ لیں 60 سیکنڈ ہے. اب اگر آپ اطمینان سے بھی پڑھتے تو 1 منٹ میں میرے حساب سے اگر سکون سے بھی پڑھے تو شاید 6 مرتبہ تو ہو ہی جائے گا، یا چلو 3 ہی مرتبہ پکڑ لیجیے. اگر 3 مرتبہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو گویا معلوم ہوا 1 منٹ میں آپ نے 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب پا لیا. سبحان اللہ. اچھا 1 منٹ میں آپ سبحان اللہ کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں گھڑی میں کہ 1 منٹ کے وقفے میں آپ سبحان اللہ کتنی مرتبہ کہیں گے. اگر آپ نے 10 مرتبہ بھی کہا تو گویا 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہنے پر آپ کے نام کا 10 درخت آپ نے جنت میں لگا دیا. یعنی وقت اگر آپ اور میں صحیح استعمال کر لے جائے تو ہم بہت کچھ نیکیاں اپنے نام اعمال میں درج کرا سکتے ہیں. اب میں ایک مرتبہ پھر سے گزارش کروں گا اور یہ اعلان سن لیجیے کہ الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا جو آپ کے اس علاقے میں آج اجتماع پاک رکھا گیا ہے، یہاں جن میرے بھائیوں نے، جن دوستوں نے یہاں پر اہتمام کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے آپ کے درمیان انشاءاللہ بہت ہی جلد مقرر خصوصی، مقرر ذیشان، جن کا بیان بڑا عمدہ، بڑا پیارا اور بالکل احسن طریقہ اور قرآن پاک حدیث مبارکہ کی روشنی اور حالات حاضرہ کے پیش نظر، یعنی جو کچھ کرنٹ ایشو ہو اس کے اوپر اور کس طرح ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ پیش کرنے کے لیے نگراہ کلہ مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد الیاس اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی حضرت کا خطاب نایاب ہوگا. تو انشاءاللہ آج کے اجتماع میں آپ کو بہت کچھ سیکھ کر جانا ہے نا، بہت کچھ انشاءاللہ باتیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. تو جو لوگ آ چکے پہلے سے میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ وقت پر آ گئے، پہلے سے آ گئے. لیکن جو میرے بھائی اگر میری آواز کو اپنے گھر میں رہ کر یا کہیں دور سے سن رہے ہیں تو میں ان سے معتبانہ گزارش کروں گا کہ آپ جلدی سے آ جائیں، کرسیوں پر بیٹھ جائیں. دیکھیے کلائمیٹ بھی کتنا اچھا ہو گیا الحمدللہ، ٹھنڈا، یعنی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، کرم ہے کہ اجتماع پاک ہونے سے پہلے باران رحمت کا نزول ہوا ہے نا، بارش ہوئی. اب گویا ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، اچھا ہو گیا. اب آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ بیٹھیں گے گرم ہوگا، ہے نا، ایسا نہیں، بلکہ آپ پہلے یہاں آئے، آپ کے آنے سے پہلے کرسیاں بچھا دی گئی. اب رحمت کا نزول بھی ہو گیا، اب آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں. اب انشاءاللہ سکینہ بھی نازل ہوگا. سکینہ سے مراد سکون کی دولت، کیا ہے بولی؟
آج ہر کوئی سکون چاہتا ہے، نہیں چاہتے آپ؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میری زندگی میں پریشانی رہے، کوئی چاہے گا؟ اللہ نہ کرے کوئی یہ چاہے گا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا مال چوری ہو جائے، میرے گھر میں آئے دن کوئی بیمار پڑے؟ کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ امام صاحب دعا کرو، حضرت دعا کرو کہ زندگی پرسکون گزرے، ہے نا، بالکل چین و قرار میں، بالکل اطمینان سے، عافیت چاہے گا۔ کیا چاہے گا؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی، حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألوک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے پر عافیت عطا فرما، آسانی فرما۔ اور ایک دعا آپ کو یاد بھی ہوگی شاید، اللہم ربنا آتینا، پڑھیے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا بھی آپ یاد کریں، پڑھا کریں، کہیں انشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، لگنا چاہیے دیوانوں کا مجمع ہے، بات سمجھے، کیونکہ یہاں آنے والے سب دیوانے ہیں نا، کہیں الحمدللہ، سب آقا علیہ السلام کے دیوانے، چاہنے والے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے دیوان ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دنیا میں یہاں پر پیدا فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ اچھا پھر یہاں موت کیوں لکھی گئی ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ تم میں جانچے پرکھے۔ نعرہ تکبیر، کھڑی ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، مبلغ سنی دعوت اسلامی علی جناب محمد الیاس اشرفی صاحب قبلہ زندہ باد، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے بولیے؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے، ورنہ پھر دنیا میں آنا ایسا ہوگا کہ ایک شاعر نے لکھا ہے نا کہ کیا بتاؤ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتاؤ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ڈگری کیے نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اللہ، یہ ہوتا ہے نا کہ کیا بتاؤ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ڈگری حاصل کی، پھر نوکر ہوئے، کہیں نوکری کی غلام بنے، پھر پینشن ملی، ریٹائر ہوئے، پینشن ملی، پھر بعد میں مر گئے، پھر دنیا سے رخصت ہوئی۔ لیکن حقیقت میں زندگی کا مزہ کب آئے گا؟ جب بندہ زندگی کو شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھال دے، جب اس طرح سے زندگی گزارے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام، مجھے یہاں ایک فرضی واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ 3 دوست تھے، آپ لوگ سن رہے، سارے لوگ سب سن رہے نا، حاضر ہے؟ ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ ایک فرضی واقعہ ہے کہ 3 دوست تھے، وہ کہیں دوسری کنٹری میں کام کے لیے، غور سے سنیں، یہ سبق آمیز ہے۔ تو تینوں جب کام کے سلسلے میں باہر گئے تو انہیں جہاں رکایا گیا، جہاں وہ ٹھہرے، تو وہ 60 مالے کی بلڈنگ تھی۔ کتنی؟ 60 ہے نا، 60 فلور کی بلڈنگ، 60 مالا۔ اور اس کا رول یہ تھا کہ رات میں 10 بجے گا تو لفٹ بند ہو جائے گا۔ کتنے بجے گا؟ 10۔ اب روزانہ تینوں دوست کام سے فارغ ہوتے، کھا پی کر تھوڑا سی ٹہل کر آ جاتے 10 سے پہلے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تینوں کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تینوں کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ اب لیٹ ہوا تو دیکھا کہ 10 تو بج کے جا چکی، اب لفٹ بند ہو گئی۔ اب کتنا مالا چڑھنا تھا؟ سن رہے آپ نے؟ کتنا مالا؟ 2 مالا، 2 فلور نہیں، 3 4 5 نہیں، 60 مالا۔ تو کیا چڑھ پائیں گے؟ اب تینوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کرے کیا۔ تو ایک نے کہا کہ مجھے نا بہت سارے چٹکلے یاد ہیں، لطیفے جو، تو میں وہ بتاتا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا کہ تم کیا بتائیں گے؟ دوسرے نے کہا مجھے بہت سارے سنجیدہ واقعے یاد ہیں، میں وہ بتاؤں گا۔ پھر تیسرے سے کہا تم کیا کہو گے؟ تو تیسرے نے کہا میری زندگی میں اتنے دکھ ہے کہ میں اپنی پریشانی سناؤں گا تو تم لوگ یوں ہی 20 مالا چڑھیں گے۔ اب تینوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا۔ اب ایک نے لطیفے بتانا شروع کیا، جوک، اب بتا رہا ہے، چل رہے 1 فلور 2 فلور یہاں تک کہ 20 مالا طے ہو گیا۔ اب دوسرے کی باری ہے، اس نے کیا کہا میں سنجیدہ واقعہ بتاؤں گا، ہے نا، کوئی ایسی سٹوری جو سنجیدہ ہو، جس سے کچھ سیکھنے ملے۔ اب پھر 21 سے شروع ہوئے، 40 تک پہنچ گئے۔ اب 41 سے شروع کرنا تھا تو تیسرے دوست نے اپنی زندگی کے دکھ سنایا، پریشانی کہ میرے ساتھ میں یہ ہوا وہ ہوا۔ اب بات سنتے سنتے وہ لوگ 60 مالا پہنچ گئے۔ اب پہنچ تو گئے، جیسے روم کے سامنے پہنچے نا،
اب جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا چابی نیچے رہ گئی. کیا چابی کی نیچے رہ گئی؟ اب چابی نہیں تو پھر کس طرح کھولیں گے؟ اب تینوں بھی پریشان. اب بتائیے کیا وہ تینوں میں سے کوئی نیچے آنا گوارا کرے گا؟ بولیے نہیں نا. کتنی مشکل سے تو اوپر چڑھے تھے. اب کیا تینوں میں سے کوئی ایک بھی آئے گا کہ جاؤ میں لے کر آتا ہوں؟ اب بتانا یہ ہے کہ ہماری آپ کی زندگی میں یوں ہے کہ 20 سال ہنسی مذاق میں گزر جاتے کھیل کود میں، ہے نا. 15-20 سال میں کیا کر رہے؟ فٹ بال، کرکٹ، پب جی، لوڈو، شطرنج، پتنگ، گوٹی، یہ وہ سب کھیل تماشے ہوئے. اور پھر 20 سال اب شادی ہوئی، پھر سمجھداری آئی. پھر آگے کے 20 سال کیا ہوتا ہے؟ اب انسان سوچتا ہے کہ میں کاش نیک کام کر لیتا. اب جو چابی ہے نا وہ ہے نماز. کہ سبحان اللہ. چابی جو ہے وہ ہے نیک اعمال. اب اگر بندہ نیک اعمال کر لے تو پھر اسے پچھتاوا نہیں ہوگا. اب الحمدللہ آپ یہاں اجتماع میں آئے، جتنے میرے بھائی، جتنے نوجوان، جو بزرگ حضرات، یقیناً آپ لوگ اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی.